آج صبح باری ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب اور ساتھ ساتھ مراد سعید کی۔ مراد سعید کی باری کیوں ہے وہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں۔ کھیل تو کسی نے کھیلا تھا ان سب کو بچانے کے لیے اور ان کے لاڈلے کو واپس لانے کے لیے، مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ کھیل کا آغاز تو جس نے بھی کیا مگر اختتام کوئی اور کرنے جا رہا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ، دوسرا آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن ہے۔ آج سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پورے ملک میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر ایک اور کھلاڑی آصف زرداری صاحب نے گود لے لیا ہے۔ کھلاڑی کسی کا ہے، پیارا کسی کا ہے، پیادہ کسی کا ہے، مگر جس طرح مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کچھ پیارے گود لینے پڑ گئے، اسی طرح آصف زرداری صاحب کو بھی ایک پیارا گود لینا پڑ گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن پہلے میں آغاز کرتا ہوں جناب تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ بے خبریاں یا بے نیازیاں، شاید پتہ نہیں پی ٹی آئی کو، یا پھر کاریگر لوگ ہیں، پروپیگنڈا کرنے کے ایکسپرٹ ہیں، دھول اڑانے کے ایکسپرٹ ہیں، ہاں اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ جب ہم سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، جب ان سے بات ہوتی ہے اور پھر وہ یہی رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے بیانیے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے، بھائی لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، ورنہ بیانیہ کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ بیانیہ ایک سالڈ چیز ہوتی ہے، اگر روزانہ بدلا جائے وہ بیانیہ نہیں، وہ پروپیگنڈا ہے۔ آپ اپنی جو بات، جو آپ سالڈ بات اگر کر کے سامنے آ جائیں اور ذرا ٹولز پراپر استعمال کریں تو پھر پی ٹی آئی کو اتنی وہ نہیں ہے کہ اپنا تیس مار خان کہ جناب آپ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب آپ یہ لے لیں ججوں والے خط کے معاملے پر۔ اب ججوں والے خط کے معاملے پر جس طرح وہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، یا جس طرح وہ معاملہ سامنے آیا، تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کھیل پی ٹی آئی نے رچایا تھا یا ان کے لیے رچایا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی والوں نے خود ایکسپوز ہو کے کہہ دیا کہ جناب یہی تو جج ہیں، باقی تو جج ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 2014 میں آغاز کیا تھا اپنا لانگ مارچ کا اور دھرنے کا، تو چند صحافی جو تھے، ویسے تو سارا میڈیا ان کے پیچھے تھا، لیکن چند صحافی جو عمران خان کی سٹیج پر جا کر تقریریں کرتے تھے، ان میں سے تو کچھ اب ان کے خلاف بھی ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ان کی تصویریں لے کر آتے تھے اپنے جلسوں میں کہ یہ ہے قوم کے ہیرو۔ میں نام نہیں لے رہا، کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ ہمارے کلیگ ہیں، کچھ سینئر ہیں، کچھ جونیئر، کہ یہ ہیں وہ لوگ حقیقی ہیرو، قومی ہیرو یہ ہے۔ اور جب ان میں سے کچھ نے تقریر اپنا اختلاف کرنا شروع کر دیا تو ان کو گالیاں دینے شروع ہو گئے۔ تو وہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جج جو ہے کسی پارٹی کی لائن لے کر چلے، لیکن جب 6 جج صاحبان نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو اس پر تحریک انصاف والوں نے کہا کہ جناب جج تو یہی ہیں۔ تو ججوں کا جو کردار تھا، جو وہ تنگ آ گئے ہوں گے جینونلی مداخلت سے، کیونکہ پاکستان میں مداخلت تو ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ان کو کر دیا اپنا مشکوک۔ پھر ادھر سے مسلم لیگ نون والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ان کے جج ہیں بھائی، یہ ہمارے جج نہیں ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کے جج کا نام لے کر ٹویٹ کیے گئے کہ سارا کھیل یہ رچا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر وہ لابنگ کریں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال جوڈیشل اپنا اس نے فل کورٹ نے وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے بعد فیصلہ کیا، انکوائری کمیشن حکومت نے کہ ہم انکوائری کمیشن بناتے ہیں۔ انکوائری کمیشن کا کل انکار آ گیا، جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا کہ جی میں نہیں بیٹھتا۔ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا، 7 رکنی بینچ بنا دیا اور وہ کل سماعت کرے گا۔ تو ادھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو باتیں آنا شروع ہوئی سامنے وہ حیران کن۔ ایک تو یہ کہ معاملہ آپ نے مطالبہ کر کے مسلسل، جب سے خط آیا 26 مارچ سے خط سامنے آیا ہے، تو آپ ڈیمانڈ کر کے تھک گئے ہیں، گلے آپ کے سوکھ گئے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ جو ہے نا، یہ چیف جسٹس خود نوٹس لیں، 184(3) کے تحت بینچ بنائیں، خود سماعت کریں، یا خود سائڈ پہ ہو جائیں تو ایک بڑا بینچ بنا لیں وہ سماعت کرے۔ جب عدالت نے سماعت کے لیے معاملہ مقرر کر دیا، 7 رکنی بینچ بنا لیا چیف جسٹس نے، تو پھر جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں۔ پارلیمنٹ میں کل قومی اسمبلی میں انہوں نے جناب اپنا پی ٹی آئی کے ارکان نے کہا کہ ہمیں اس پر بحث کرنے دیں۔ اب جب معاملہ سب جوڈس ہو، جب عدالت نے نوٹس لے لیا ہو، تو اس کے بعد اس پر بات تو شاید پارلیمنٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر کوئی ایسی شاید قدغن نہ ہو،
لیکن جب آپ نے خود معاملہ سپریم کورٹ کے آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر سپریم کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ نے ایک بینچ بھی بنا دیا, تو پھر کھڑے ہو گئے اپوزیشن بینچز پر, شور شرابہ کرنے لگ گئے کہ اپنا ہمیں اس بات پر بات کرنی ہے, ہمیں ججوں کے خط کے معاملے پر. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمیں آئندہ کوئی گمنام, بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آئندہ ہمیں کوئی گمنام کال آئے گی تو ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کریں گے. بالکل کرنی چاہیے, پارلیمنٹ میں بھی کرنی چاہیے, پریس کانفرنس بھی کرنی چاہیے کہ بھئی یہ ہمیں کال آئی ہے. اب گمنام کال کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا نا, آپ کو نام لینا چاہیے. کوئی گمنام نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ ہے نا پھر نام لے کر بات کریں کہ جی یہ کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہوتا. بہرحال ایک طرف سپریم کورٹ میں اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں, اور وہی پارٹی. سپریم کورٹ کا انتظار کر لیں, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں, وہاں جا کر بات کر لیں. دوسری چیز, نعیم حیدر پنچوتا صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل ہیں تو بہت بڑے ہوں گے نا. انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ بننی چاہیے. ارے بابا فل کورٹ کیسے بن سکتی ہے؟ کل بھی میں نے گزارش کی تھی, ہر قانونی ماہر چیخ کر کہہ رہا ہے تحریک انصاف والوں کو کہ بھائی فل کورٹ اب نہیں بن سکتی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اس معاملے پر, از خود نوٹس کیس پر, کیونکہ از خود نوٹس کیس کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف بھی اپیل میں جایا جا سکتا ہے. جب فل کورٹ سنے گا تو پھر اپیل کہاں جائے گی, کہاں لے کر جائیں گے اپیل آپ؟ ظاہر ہے پھر تو کوئی اقوام متحدہ کی عدالت ہی, مطلب وہ عالمی عدالت انصاف ہی بچتی ہے نا پھر. حالانکہ سپریم کورٹ سے تو ٹھیک ہے, اس کا جورسڈکشن اور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے نا, اسی عدالت میں. تو اگر سارے جج بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر آپ پھر وہی ماتم کریں گے, ہم سے غلطی ہو گئی, جو سنی اتحاد کونسل والے معاملے پر غلطی ہو گئی تھی. تو بہرحال اچھا, اب میں سینٹ کے انتخابات پر مختصراً, کیونکہ آج 10 بجے سینٹ کے الیکشن ہے چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں, اور ان انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سب سے زیادہ نمبروں کے ساتھ آگے نظر آ رہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی 12 میں سے 9 سیٹیں پیپلز پارٹی, بلکہ 10 سیٹیں, 12 میں سے 10 سیٹیں پیپلز پارٹی آرام سے لے رہی ہے. ایک سیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملنے جا رہی ہے, ایک سیٹ پیارے, سب کے پیارے فیصل ہوڈا صاحب کو. سب کا آپ سمجھ گئے ہوں گے سب کون. فیصل ہوڈا صاحب جو ہے وہ, ان کا پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کا اعلان کر لیا ہے. اوریجنلی وہ کینڈیڈیٹ جو تھے کسی کے تھے, لیکن ایڈاپٹ ایم کیو ایم نے کر لیا تھا. ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے ان کو تصدیق اور تائید کر لی تھی, اور ایم کیو ایم کو ان کو دے رہی ہے 17-18 ووٹ. اور پیپلز پارٹی کے سارے جو جنرل سیٹس کے جو 5 امیدوار ہیں وہ جیتنے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے پاس چند ووٹ بچ رہے ہیں, تو وہ چند ووٹ وہ انہوں نے فیصل ہوڈا صاحب کو دینے کا اعلان کر دیا. لہٰذا آصف زرداری صاحب نے گود لے لیا فیصل ہوڈا صاحب کو. پنجاب میں مسلم لیگ نون نے گود لیا محسن نقوی صاحب کو, اپنا آج چیمہ صاحب کو, اورنگزیب صاحب کو. تو 3 تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے, تو زرداری صاحب بھی پیچھے کیوں رہے, ایک لے لیا انہوں نے یہاں پر ایک گود اپنا سندھ میں فیصل ہوڈا صاحب کو. تو سینٹ کے الیکشن میں پشاور کا معاملہ جو ہے وہ سماعت ہے ابھی پشاور ہائی کورٹ میں, جو اپیل ہے اپوزیشن کی اجلاس نہ بلانے کا جو معاملہ تھا اس پر. تو اپنا اس کی حکومت کی اپیل, وہاں کی پی ٹی آئی کی اپیل جو ہے اپوزیشن کے پٹیشن پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی اسپیکر اجلاس بلا کر جو نوٹیفائیڈ جو ارکان ہیں مخصوص نشستوں پر, خواتین اور اقلیتی, ان سے حلف لے اسپیکر. تو حکومت نے کہا تھا, پی ٹی آئی نے, کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اس فیصلے کو. تو وہ چیلنج انہوں نے کیا ہے, تو اس کی سماعت ہوگی آج. لیکن اگر حلف پولنگ شروع ہونے سے پہلے نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن نے اعلان کر لیا ہوا ہے. رات میری الیکشن کمیشن میں بات ہو گئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی پھر ہم جو ہے اس کی کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن ملتوی کر دیں گے. یعنی تب تک نہیں ہوگا سینٹ کا الیکشن جب تک نوٹیفائڈ ارکان جو ہیں ان کا حلف نہیں ہو جاتا. تو یہ سینٹ کے الیکشن میں ایک نئی کنٹروورسی ہے. اب جناب بازی بڑی دلچسپ ہے, کھیلی جس نے بھی ہے. میں ججز کے اوپر شک بالکل نہیں کر رہا, زیرو. لیکن بہرحال لگا یوں کہ جیسے تحریک انصاف کو عمران خان کو ججز کے خط کے بعد بٹیرا ہاتھ آ گیا, اور بٹیرا نے کے ہاتھ آتا ہے نا تو پھر وہ جو بھی کرے, بہرحال ہاتھ آ گیا بٹیرا. اب انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی, جس طرح سائفر آیا تھا نا, خان صاحب نے کہا تھا لیٹس پلے ود اٹ. اچھا وہ بغیر کسی حکمت عملی کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, بغیر کسی حکمت عملی کے کھیلنا شروع ہو گئے جی. اب خط میں
جو جج صاحبان کے خط ہے اس میں انہوں نے جو مداخلت کے الزام لگائے، انہوں نے بتایا کہ جی ISI کے آپریٹوس ہم سے رابطہ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک جج کے گھر سے اپنا خفیہ کیمرے اور بگنگ ڈیوائسز ملی ہیں، ان کے بیڈ روم کے اندر سے ملی ہیں، تو معاملہ تو بہت سنجیدہ تھا اور اس کو سنجیدہ رہنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہی ہے نا بڑے رہا تھا کیا نا لیٹس پلے ود اٹ، اسی طرح بغیر کسی حکمت عملی کے کھیلنا شروع ہو گئے۔ انکوائری کمیشن بنا، انکوائری کمیشن سے انکار کہ جی اس کو نہیں مانتے ہم، اوکے جی، چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر نہیں مانتے تھے، آ جاؤ پھر اتنے بلا لیا جناب، اس کو نوٹس کل سماعت ہوگی۔ اب وہ جو خط ہے اس خط میں ایک جو بات ہے نا وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جن کا حالیہ دنوں میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے ان کو جن الزامات کے تحت برطرف کیا گیا تھا ان الزامات کو سپریم کورٹ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل سے برطرفی تھی وہ کالعدم قرار دے دی سپریم کورٹ نے، لہٰذا شوکت عزیز صدیقی نے جو ڈیمانڈ کی کہ مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے تو ڈیمانڈ ٹھیک ہے، ہم اس کے بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اب شوکت عزیز صدیقی نے نام کس کا لیا تھا جی؟ جنرل فیض حمید کا، ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں شوکت صدیقی صاحب نے، اور پھر فیض حمید کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ بقول قمر جاوید باجوہ کے۔ انہوں نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیا، انہوں نے یعنی گپ شپ کی شاہد میتلا کے ساتھ، انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست کر کے بتایا کہ کس طرح سارا کچھ ہو رہا تھا۔ دونوں کے وہ جو ان کے ساتھ گپ شپ تھی وہ آرٹیکلز کی شکل میں چھاپی، اور اس میں یہ راز کھل کر سامنے آ گیا کہ جناب ہم جرنیل نہیں تھے اس وقت، ہم اس وقت عمران خان کے عاشق تھے، ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا، ہم نے نواز شریف کو نااہل کروایا، ہم نے نواز شریف کو گرفتار کروایا، ہم نے عمران خان کو جنرل فیض حمید کو بھیج کر ثاقب نثار کے پاس کہ عمران خان کو ہمارا معشوق ہے، ہمارا محبوب ہے اور اس کو آپ نے صادق اور امین ڈکلیئر کرنا ہے۔ ہم نے عمران خان کو سپریم کورٹ سے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوایا، یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور باجوہ صاحب نے کہیں اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اب جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو چاہ چکی ہوئی ہے۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں جب آئے گا تو پھر مداخلتیں، پرانی مداخلتیں بھی تو کھلیں گی نا، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ جو ہمیں چھیڑا گیا آپ وہاں تک محدود رہیں، پھر یہ تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے اپنا الزام ثابت کرنا ہے، چاہے سپریم کورٹ اس کو خود سنتی ہے مدعے کو، یا سپریم کورٹ مختصر سماعت کے بعد JIT بنانے یا کوئی بڑا کمیشن بنانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ان 6 محترم جج صاحبان کو ثابت کرنا ہوگا کہ جناب ان کو اپروچ کیا گیا، کس نے کیا، ان کو نام لینے ہوں گے اور ساری چیز رکھ کر سامنے کرنی ہوگی، لیکن شوکت عزیز صدیقی ثابت کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ثابت کر چکے ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھیل جس نے بھی کھیلا ہے، رگڑے تو فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 لگا تھا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگا تھا، 3 نومبر کے مقدمے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا آئین ٹوٹا ہے، اور حکومت کو کہا تھا کہ جناب اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگائے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے نہیں لگایا، وہ نکل گئے نیوے ہو کے۔ نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب کا اپنا اندر سے بھرے ہوئے تھے کہ اس نے مجھے ہتھکڑی لگا کر جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا تھا، اس نے میرے پورے خاندان کو جیل میں رکھا تھا، انہوں نے کہا لگاؤ آرٹیکل 6۔ تمام تر ڈیل جو نواز شریف صاحب آئے تھے کر کے وہ توڑ دی، اعلان کر دیا کہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگانے کا اعلان ہوا اور ادھر لانگ مارچ ہو گیا۔ لیکن جو بھی ہوا، پرویز مشرف آج سزا یافتہ ہیں۔ پرویز مشرف کو اسپیشل سزا دینے والی اسپیشل کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے اڑا ضرور دیا تھا، لیکن اب قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اس عدالت کے اس فیصلے کو اڑا دیا، پرویز مشرف کو جو اسپیشل کورٹ کی سزائے موت تھی وہ برقرار رکھی۔ تو نواز شریف کو تو کندھا مل گیا تھا سپریم کورٹ کا، پھر ملنے جا رہا ہے بھائی۔ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی مداخلت کسی کی ثابت ہو جائے، لیکن جو ثابت شدہ مداخلت ہے اس کو کہاں دفن کریں گے آپ؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی خط لکھنے والوں سے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس طرف جائے گا؟
یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے غلطی ہوگی اس معاملے کو اچھال کر چپ کر کے بیٹھی رہتی؟ کیونکہ اب پھنسیں گے وہ، اب اڑیں گے پرزے نا، اب پھنسیں گے وہ جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے۔ اگر لے کر آنے والے پھنسیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، 9 مئی کے مقدمات سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں، وہ پھر کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی، لیکن پھر آگے چل کر کبھی بات کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ کھیل، وہی بات کہ کھیل کے لیے میدان کسی نے سجایا تھا اپنی جیت کی آس لے کر، لیکن جیتتا ہوا کوئی اور نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔